السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا نظام حیات چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ہمارے مشہور و اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح تھا، لیکن قرآن کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں نام ہوں، ایک نام ہو دوسرا عرف۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اپنے باپ کے درمیانے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش صحیح قول کے مطابق کوسا بابل میں ہوئی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام کے شکل و شباہت کے بارے میں پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے نکاح کیا، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹے ابراہیم، بہو سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر، جن کے والد کا انتقال کوسا میں ہو گیا تھا، کنعانیوں کے سرزمین میں آ گئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا۔ جب بڑے ہوئے تو رسول بنا کر مبعوث کیا اور خلیل کا منصب عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار و ادب سے تبلیغ کی۔ کہا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیز کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے۔ ابا جان، آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا جو آپ کو دین و دنیا دونوں کی بھلائی عطا کرے گا۔ اس نے آپ کی بات قبول نہ کی، بلکہ دھمکیاں دیتے ہوئے بولا، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے بے رغبت ہے اور ان کی برائی کرتا ہے۔ اگر تو اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کے دھمکیوں کے جواب میں بڑے ادب و احترام سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی کروں گا، اور میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش بھی مانگوں گا، وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو آپ نے اس سے لا تعلقی اور برات کا اظہار کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مناظرہ ہوا۔ آپ نے یہ واضح فرما دیا کہ آسمانوں پر نظر آنے والے روشن ستارے معبود ہونے کے لائق نہیں، اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستارے، چاند، سورج کو آسمان میں چمکتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا، یہ میرا معبود ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گئے تو آپ نے کہا، یہ کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور نہ ہی اسے فنا ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ سن سکتے اور نہ سمجھ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی۔ آپ کی قوم سال میں ایک مرتبہ شہر سے باہر نکل کر عید منایا کرتی تھی۔ آپ کے والد نے آپ کو بھی اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے کہا، میں بیمار ہوں۔ جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا کہ لوگوں نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے عمدہ اور نفیس کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ ان کی طرف مڑے، انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا تاکہ یہ پتا چلے کہ بڑے بت کو اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا ہے۔
اس لیے اس نے ہی سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب یہ جشن منا کر لوٹے اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی، تب انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ حالانکہ اگر وہ کچھ بھی عقل رکھتے تو سمجھ جاتے کہ جس کی یہ درگت ہو بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتے، لیکن اپنی جہالت، حماقت، ضلالت اور بے وقوفی کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، ان کے عیب بیان کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تمام مجمع کے سامنے لانے کا حکم دیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ اس کو ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ اب وہ تیزی سے آپ کی طرف بڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ایسی چیز کو پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی پتھر سے تراش کر اپنے مرضی کے مطابق ان کی شکلیں بنا لیتے ہو؟ اب قوم لاجواب ہو گئی اور اس نے وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے۔ لہذا مشرک قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہر جگہ سے ایندھن اکٹھا کیا جانے لگا اور ایک مدت تک ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے میں اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع اور ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، آگ بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے پہلے پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ منہال بن عمرو رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے تمام بیتے ہوئے ایام میں سے میرے لیے سب سے خوشگوار دن وہ تھا جس دن مجھے آگ کے الاؤں میں ڈالا گیا تھا۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح و نصرت حاصل کرنا چاہی، مگر اللہ نے انہیں شکست اور پستی نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ابراہیم کا برا چاہا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔